بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو کوئی جاہل کہے، لیکن اسی جاہل سے اگر آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، آپ کی باتوں میں علم ٹپکتا ہے، آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا لہجہ، آپ کے بات کرنے کا انداز بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو فیل کر دیتا ہے، آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ کو گلے لگا لے گا۔ گھر پہ روٹی کھلانے کا دل ہوگا تو پراٹھا کھلائے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کی تعریف کر دی۔ اب آپ کو چائے نہیں پلائے گا، کافی پلائے گا، بھلے ہی وہ جانتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، لیکن آپ نے اس کی نسبت علم سے جوڑ دی، آپ نے اس کو اچھا پڑھا لکھا کہہ دیا کہ آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، علم کی اہمیت کا اندازہ وجدان سے لگتا، اپنے آپ سے لگ سکتا ہے۔ جاہل کو بھی جاہل کہنا گوارا نہیں ہے، سننا گوارا نہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں یا مجھے پڑھا لکھا سمجھیں، وہ بھی یہی تصور کرتا ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو دماغ دے کر بھیجا ہے، جو پیدا ہوتا بچہ وہ بھی دماغ لے کر آتا ہے، سب کے پاس دماغ ہے، لیکن یہ دماغ تنہا کافی نہیں ہے۔ جیسے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں۔ اب سوال کیا جائے کسی سے کہ آنکھوں کا کام کیا ہے، آنکھیں کیا کرتی ہیں، تو آپ کہیں گے آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے، سب یہی جواب دیں گے، آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں اگر آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے اور آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، جرجیز کے سامنے جتنے لوگ اس جامعہ سلفیہ کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جنریٹر بند کر دیا جائے، لائٹیں بند کر دی جائیں، ٹیوب لائٹ آف کر دی جائیں اور بالکل اندھیرا کر دیا جائے تو نہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ اگر آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے تو پھر آنکھ یہ کام کرنا بند کیوں کر دیتی ہے؟ آنکھ تو دیکھنے کا کام کرتی ہے، لیکن لائٹ بند کر دی جائے تو نہ آپ ہمیں نظر آئیں گے نہ میں آپ کو نظر آؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آنکھ دیکھنے کا کام تو کرتی ہے، لیکن اس آنکھ کو بھی خارجی روشنی کی، آؤٹ سائڈ سے بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ روشنی اس آنکھ کو نہیں ملے گی آنکھ بھی دیکھنے کا کام نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے دماغ کا کام سوچنے کا ہے، لیکن تنہا دماغ کافی نہیں ہے، اس دماغ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے خارجی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے علم۔ جس طرح آنکھ خارجی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی، اسی طریقے سے یہ ہماری عقل، ہمارا دماغ بغیر علم کے اس کے اصلی نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس دماغ کو بھی عقل کی ضرورت ہے، اسی لیے قرآن کریم نے بار بار کہا ہے افلا یعقلون افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ بار بار قرآن کی آیتیں پڑھیں گے آپ، بار بار قرآن کہہ رہا کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ یعنی اس دماغ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے باوجود اس کے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ امی تھے،
ان پڑھ تھے. جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے ہی محمد رسول اللہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. پیدا ہوئے تو 2 مہینے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا. 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی اس دارے پانی سے کوچ کر گئیں. 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی خیر آباد کہہ کر چلے گئے. دادا بھی اس دنیا میں نہ رہے، پڑھائے کون؟ اور جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے عرب کے مکے میں، اس وقت مکے کے علم کی پوزیشن، علم کا اسٹیٹس یہ تھا کہ پورے مکے میں 17 یا 18 لوگوں سے زیادہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پورے مکے کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کو اسی طریقے سے ان پڑھ رہنے میں فخر ہوتا تھا کہ میں ویسے ہوں امی. وہ اپنے آپ کو امی کہلاتے تھے. قرآن نے محمد رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ ہم نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، انہی میں سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے، امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ عرب کا مزاج اور مکے کا مزاج ان پڑھ رہنے کا تھا. پورے مکے میں 17 اور 18 سے زیادہ، 17 یا 18 لوگوں سے زیادہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. لیکن آپ کو علم سے اتنی محبت تھی، نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد آپ کو علم سے ایسا شوق تھا، آپ کو علم سے ایسی محبت تھی کہ آپ علم کی زیادتی کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما، الہ العالمین میری علم میں زیادتی عطا فرما. اللہ کے نبی اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اور رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. نبی ہو کر، رسول ہو کر آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما. جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ بھی یہ دعا پڑھتے رہا کریں رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، اللہ مجھے علم سے نواز، اللہ مجھے علم عطا فرما. نبی اکرم یہ دعا پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما. فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلائی کہ لوگو تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے. ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں حدیثوں سے ثابت ہیں، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد. جو دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے بعد، انہی فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا بتائی کہ یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، ایسا علم عطا فرما جو نفع دے، جو پروفٹ لابھ پہنچائے، ہمیں ایسے علم سے نواز جو نفع بخشے، وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور اللہ ایسا رزق ہمیں عطا فرما جو پاکیزہ ہو، حلال روزی عطا فرما. دن بھر میں 5 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا تو حرام روزی کی طرف کبھی بڑھے گا؟ کتنا علم سے اس کو نوازا جائے گا. اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو
वरिज़्क़न तय्यबा, और ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल हो, जो पाकीज़ा हो, वअमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल की मुझे तौफीक दे जो काबिल कबूल हो, जो भी अमल करूं वो कबूल हो जाए। ऐसा अमल हम ना करें जो कबूल ही ना हो। ऐ अल्लाह मुझे ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो शर्फ कबूलियत बख्शा जाए, जो हम करें और फौरन कबूल हो जाए। ये दुआ सिखलाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। उस शख्स ने ये दुआ बताई जो खुद अनपढ़ था, वो जिसने कभी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, जिसने कभी किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह नहीं किया, उसने हमें ये दुआ बताई। और एक इल्म से उसने बचाया भी। ये भी कहा कि हर इल्म फायदेमंद नहीं है, इसलिए जब दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे इल्म नफा बख्श इल्म अता फरमा, तो ये भी कहो और पनाह भी मांगो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म मत अता फरमा, मैं पनाह चाहता हूं तेरी ऐसे इल्म से जो नफा बख्श न हो, जो फायदेमंद न हो। दो तरीके के इल्म हो गए, एक इल्म से नफा पहुंचता है और एक इल्म वो है जो नफा नहीं पहुंचाता है, वो कहीं भी हो सकता है।